رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو. ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا. بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو. تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی. اپنے باپ سے پوچھو، جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے، باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا، لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے، باپ ہمارے بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے. ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے، دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے، انتقال کر گئے، ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر، نہیں، حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو، والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا. آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں، تم ان کے سامنے بہت بونے ہو، بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں، تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو، لولے ہو سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پیر اٹھایا، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں، اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کی زمین فتح کر لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے یہ انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا. ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے، مشہور موبائل کی کمپنی، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک، جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا، اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا، کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے.
100 करोड़ पर डे खर्च करके भी कोई एक डॉक्टर ना उसे बोलने के काबिल बनाया, ना बात करने के काबिल, ना रोटी का एक लुकमा खाने के काबिल। 4 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा मुर्दा लाश की तरह। 4 साल के बाद करोड़ों डॉलर उस पर खर्च हो चुके, फिर वो दुनिया से निकल गया, खत्म हो गया। वो शख्स जिसका गुरूर ये था कि मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की हुकूमतों को बदल सकता हूं, अपने बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी और सामने मौजूद किसी एक बंदे से एक जुमला बात करने की ताकत नहीं थी। तुम क्या समझते हो? इसीलिए मेरे मौला का फरमान सुनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन जितना हमारी जमीन पर अकड़ रहे हैं, एक दिन पकड़ आने वाली है, आएगी पकड़। जालिम अगर ये समझते हैं कि इनके कामों से कोई बेखबर है, सब कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम से बाखबर है, देख रहा है। तुम जुल्म की इंतहा करते जाओ। गुरूर और घमंड आज नशा किसका? हुकूमत का, तख्त का। अरे ये तख्त फिरौन के पास भी आया, कारून, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जिनके पास आधी से ज्यादा दुनिया मौजूद थी। तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास इतना सोना था कि वो जन्नतें बनाने पर लग गए थे दुनिया में। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की रख करके महलात बना रहे थे। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं आया और रब्बे जुल जलाल ने उन जालिमों को मच्छरों से, पानियों से, हवाओं से इलाक किया है। और आज ये आतंक मचाने वाले ये समझते हैं कि हम जहां चाहें आग लगा देंगे, हम जितनों को चाहेंगे मार देंगे। तुम अपने जुल्म के कामों को जारी रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन याद रखना कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अगर तुम नमरूद हो तो मच्छर भी तुम्हारी हिलाकत के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूर करने वालों को दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत के मुतालिक हुक्म है कि उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा, चूंटियों की तरह। और हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, इनको रौंदो अपने पांवों से, रौंदो अपने पांवों से। जो घमंड करते थे दुनिया में, गुरूर करते थे, और उन्हें पांवों से लोग रौंद रहे होंगे, वो छोटे छोटे हो चुके होंगे। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा ये वो लोग हैं दुनिया में जो अकड़ते थे, घमंड करते थे, गुरूर करते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि सारी ताकत इनके पास है। मेरे अजीजों, आपसे भी मैं यही कहूंगा, आजिज़ी इख्तियार करो। तवाज़ु इनकिसारी अच्छी चीज है और कैसे पता चले, बढ़ करके सलाम किया करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे दिल में किब्र ना आए, गुरूर ना आए। हर एक को अहमियत दिया करो। अच्छा कपड़े पहनने वाला हो कि तंग कपड़े पहनने वाला हो, गरीब हो कि अमीर हो, फकीर हो कि गनी हो, आप उसे सलाम में पहल करें, उसे मुसाफा करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि कोढ़ की बीमारी वाला, कोढ़ की बीमारी जिससे लोग भागते हैं, वो भी अगर आता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक दस्तरखान पे अपने बगल में बिठाते थे और अपने बर्तन से खिलाते थे। ये नहीं है, हालांकि हदीस पाक में बचने का हुक्म दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तवाज़ो इनकिसारी के तौर पर। तवाज़ो और इनकिसारी इंसान को बुलंद बनाती है। इसीलिए हकीमों ने कहा है जिस शाख में फल होते हैं वो झुकी रहती है, फल हो तो टहनी झुकी रहती है, और जिस शाख में फल नहीं है तो अकड़ी रहती है, तनी रहती है। अगर तुम्हारे अंदर अखलाक अच्छे हैं तो झुके रहोगे और अखलाक नहीं है तो अकड़े रहोगे। गुरूर और तकब्बुर बगैर अखलाक वालों के आते हैं। और तफसीर में आज जो अहम बात अर्ज करनी थी वो सूरतुल कहफ की है। वक्त लंबा हो चुका, मुख्तसर अर्ज कर दूं। सूरह कहफ, कहफ इसकी बड़ी फजीलत आई है, हदीस पाक में है, जो जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसके घर से खाने काबा तक एक नूर का रास्ता पैदा फरमाएगा। और एक हदीस में है इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक जो कुछ भी उसकी खताएं हैं अल्लाह माफ फरमाएगा। सूरह कहफ की तिलावत, 2 फायदे बताए। तीसरा सुनो, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गईं, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गईं, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, अल्लाह उससे भी उसे महफूज रखेगा। दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा किया करो घरों में, या तो फिर किसी की अच्छी क़िरात में सुना करो, ताकि दोनों सवाब बराबर हैं। तिलावत करने के और सुनने के सवाब है। कहफ एक गार का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने
چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بل بوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا. کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8. اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے. یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسے ہی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں. بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے، کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے، سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا
اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا, وہ ایمان والا تھا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے, یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک, اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا والفجر ولیال عشر, فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی رات. یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ خود ان کی قسم فرما رہا ہے, اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے. اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا. کوئی بھی جنگ چل بھی رہی ہو تو یہ مہینے آتے تو جنگ روک دی جاتی تھی, کیونکہ یہ حرمت والے مہینے. تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ ابھی اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں, لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ, تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے, اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے, لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے, اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے, تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے, تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں. گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی نہیں, یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ, وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے, تب بھی اس کی قربانی نہیں. قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں, یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے. یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی. اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے, سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر, کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے. یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں میرے عزیزو, جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد, مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا, حضور فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے. تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر, ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں, ذبح کر دیے جاتے ہیں, خون بہایا جاتا ہے, اس کا حاصل کیا ہوتا ہے, جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے. میرے عزیزو, لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں, جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے. اکثر دینوں میں وہ الگ الگ انداز ہے, کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے, کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے. قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے, لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ, دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی. اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر, دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں. جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے, کوئی اعلان نہیں کرتے, اور جمعہ میں پوری صفیں ان کی بھری نظر آتی. کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے, وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا. فتنوں کا دور ہے, اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی. مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے, اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں
تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے، وہ ایسی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں۔ اتنے پیسے خرچہ کرنے کے 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے۔ میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا، کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے، یہ اس کے حکم کی فرما برداری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ، جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے، تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے، تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔ اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ آج تو AI کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا، ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا بھر میں پر ڈے۔ میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں۔ پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے۔ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں۔ سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت امڑ امڑ کر کے آتی ہے۔ سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے، جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا، کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا؟ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے
ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے. یہ میرے آقا کے فرمان ہے.